یہ منافقت ختم ہوگی، دنیا میں امن اس وقت آئے گا۔ دنیا کے اندر اب دیکھیے مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والے، میں آپ کے سامنے تاریخ کی کتاب کھولتا ہوں، اگر میں غلط بات کہوں تو مجھے کہہ دیجئے شاہ جی آپ نے غلط بات کی ہے۔ یہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کا اجتماع میری اس بات کو سن رہا ہے۔ آج تک مجھے بتائیے تاریخ انسانی کے اندر کسی مسلمان حکومت نے یا کسی مسلمان گروہ نے یا کسی مسلمان کلمہ گو نے کسی ملک کے سربراہ کو قتل کیا ہو؟ کیا ہے کوئی دنیا کے اندر مثال؟ اور اسلام کی تاریخ 1400 سال پرانی ہے، اور اس 1400 سال کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغمبر بھی تھے اور حاکم کائنات کا تاج بھی پہن کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت ان کے خلاف سازشیں ہوئی، اور وہاں سے سازشیں شروع ہوئی اور ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ کیا حضرت عمر فاروق کو شہید کرنا دہشت گردی نہیں تھی؟ کہ سلطنت اسلامی کے اندر سلطنت اسلامی کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق کو شہید کیا گیا، کیا یہ اسلام کے خلاف دہشت گردی نہیں تھی؟ دوسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کیا گیا، کیا یہ اسلام کے خلاف دہشت گردی نہیں تھی؟ ہمارے تیسرے خلیفہ علی المرتضیٰ شیر خدا کو شہید کیا گیا، کیا یہ دہشت گردی نہیں تھی؟ چلیں یہ تو کہتے ہیں جی پرانی باتیں ہیں، آج اس تاریخ کو دیکھ لیں۔ جرمنی کے اندر ہٹلر جو تھا وہ کون تھا؟ اسامہ پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے آئے، اس کا ہم نے آج تک کسی نے اس کو کسی کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ ہمیں ویڈیو پہ دکھایا گیا، لیکن وہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ ارے ہٹلر جس نے حکومت میں بیٹھ کے ہزاروں لاکھوں بندوں کو قتل کر دیا، اس کے متعلق تو زبان خاموش ہے، ہٹلر کیوں نہیں دہشت گرد ہے؟ پھر جدید دیکھیے، یہ مصر کے اندر جمال عبد الناصر کو میزائل مارا گیا، اس کو شہید کیا گیا۔ سعودیہ کے اندر جو تھے وہ اس کے کنگ کو قتل کیا گیا۔ آج تک مسلم حکمران جو ہیں، خواہ وہ کسی مقطع فکر سے تعلق ہے، ان کے حکمرانوں پہ حملے کیے گئے۔ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو ہمارے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا، کیا ہم پھر بھی دہشت گرد ہیں؟ بھٹو کو جو ہے سازش تک پھانسی دی گئی، پھر بھی ہم دہشت گرد ہیں؟ ضیاء الحق کے طیارہ ہمارے 32 جرنیل جو تھے ان کو وہاں جو ہے وہ ان کے طیارے کو اڑا دیا گیا، پھر بھی پاکستانی دہشت گرد ہیں؟ بینظیر بھٹو کو ایک پنڈی کے اندر قتل کیا گیا، پھر بھی ہم ہی دہشت گرد ہیں؟ اور اس کے باوجود آج تک دیکھ لیجئے ہمارے حکمران، پھر اس کے بعد کشمیر کے اندر لاکھوں مسلمان شہید کیے گئے، بیٹیوں کی عزتوں عصمت کو لوٹا گیا، کسی مسلمان کا بتائیں کہ اس نے بھی یہ کیا ہو، پھر بھی ہم ہی دہشت گرد ہیں؟ فلسطین کے اندر اسرائیل اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایک بولے کتے کی طرح دندنا رہا ہے، کیا پھر بھی ہم دہشت گرد ہیں؟ یہ ہماری حکومت کو سوچنا ہے کہ ایسے بغیرت حکمران نہ بنو کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ زیر و زبر کی جو گیم ہے، اس وقت تو لوگ کہتے تھے کہ دیکھو یزید فاتح ہو گیا، دیکھو وہ جو تھے وہ نعوذ باللہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیر ہو گئے اور یزید جو تھا وہ زبر ہو گیا، لیکن آج تاریخ بتاتی ہے کہ حقیقت میں وہ زیر ہو گئے، امام علی مقام جو تھے وہ فاتح ہو گئے، دہشت گردی یزید نے کی وہ ختم ہو گیا، اور ایک طرف 72 جو مظلوم کربلا تھے وہ جو تھے آج بھی فاتح نظر آتے ہیں۔ آج ان ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمانوں میں تمہیں کوئی یزید کا طرفدار نہ ملے گا، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ آج بھی اگر نام ہے تو امام علی مقام کا نام ہے، جو حقیقت میں اصلاح چاہتے تھے، جو حقیقت کے اندر فساد کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت کے یزید نے بھی امن کے نام پہ کربلا کے اندر دہشت گردی کی۔ آج بھی جو وقت کے یزید ہیں یہ بھی امن کے نام پہ مسلم دنیا کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں، اور ہمیں دعویٰ کہتے ہیں ہم ہی دہشت گرد ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری
کہ وہ کیا اس نے خوبصورت کہا تھا کہ میر بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، کہ جو ہمیں بیمار کرنے والا ہے اسی سے دوا کے لیے جاتے ہیں، جو دہشت گردی کرنے والا ہے اسی کے پاس امن کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، ہمیں اپنے آباء و اجداد کی روحوں کو گواہ کر کے اللہ کے سامنے یہ عہد کرنا ہے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے۔ میری طرف توجہ کریں، ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے۔ ہم پہ قرض ہے اس ملک کا، ہم پہ قرض ہے امام علی مقام کے اس خون کا، ہم پہ قرض ہے اس جوان علی اکبر کے جوانی کا، ہم پہ قرض ہے اس معصوم حضرت علی اصغر کے خون کا، اور اس قرض کو ہم نے چکانا ہے۔ آج یہ عہد کر لے کہ ہم نے اس ملک کی نظریاتی سرحدوں اور اسلام کی تحفظ کرتے ہوئے ہم اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا، اور جو اس ملک کو بچاتے ہوئے اور اسلام کے نام پہ 1400 سال سے ہم دہشت گردی کا شکار ہیں، ہمیں اپنے آباء و اجداد کے اس نظریات کو، ہمیں اپنے آباء و اجداد کے اس پیغام کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا۔ ہمیں اپنے آباء و اجداد کی لاشوں سے غداری نہیں کرنی ہوگی۔ اگر ہم غدار، ہمیں یہ فیشن، یہ ماڈریشن، یہ انلائٹنڈ اسلام ہمارے لیے زہر قاتل ہے، تو ہمیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اسی رویے کا شکار ہوئے، آپ توجہ رکھیں اور جگہ جہاں ملتی ہے وہیں پہ تشریف رکھیں۔ تو سامعین محترم، یہ بات یاد رکھیے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ ایک دو باتیں ضروری سن لیں۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے یہ، سب سے پہلی بات کہ اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ کرنا ہے۔ جو باپ ہے اس کو اپنے بیٹوں کو، اور میں ایک آپ کو بات بتاؤں، میرے ایک دوست تھے when I was in لنڈن، اسٹوڈنٹ تھا، وہاں پہ مجھے ایک دوست ملے، تو ان کا ایک دوست تھا جو یہودی تھا۔ تو اس وقت نعوذ باللہ یہ کارٹون انہوں نے ڈنمارک کی حکومت نے چھاپے، پورے ملک میں آگے لگی، پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہے وہ اشتعال میں آئے۔ تو ایک یہودی، میں اس وقت لنڈن یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، تو اس یہودی کو جب پوچھا گیا کہ بھائی یہ دیکھو اتنا اجتماع، اس نے کہا ہمیں تمہارے احتجاج کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ تمہیں 1 ارب ہونا 10 ارب بھی مل کے احتجاج کرو تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے کہا بھی وہ کیوں؟ اور ادھر آخری جمعہ تھا، جمعۃ الوداع، اور بیت المقدس کے اندر ہزاروں لاکھوں مسلمان نماز جمعہ کے لیے اکٹھے ہوئے۔ تو اس نے یہودی سے پوچھا گیا کہ بھئی تمہیں اتنے مسلمان ہیں، ہمیں فخر ہے، تمہیں ڈر کیوں نہیں ہے؟ اس نے جو جواب دیا ہمارے لیے وہ نقطہ فکر ہے، ہمارے لیے وہ ایک پیغام ہے۔ اس نے کہا یہ جمعے کی نماز دیکھتے ہو آپ، اور یہ مثال بیٹھ رہنے دو، ٹھیک ہے، آپ جہاں حفظ آباد کے جو لوگ ہیں وہ بھی دیکھ لیں، اپنے گاؤں محلوں میں دیکھ لیں کہ جمعے کے دن ہزاروں لوگ جمعے کے لیے آتے ہیں، یہ مسجد کی جگہ سڑک بلاک ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک بات یاد رکھے، اس نے کہا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا جمعے پہ کتنے مسلمان تھے؟ انہوں نے کہا جی تقریباً 1.5-2 لاکھ مسلمانوں نے نماز جمعہ ادا کی۔ اس نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ ہمیں اس وقت خطرہ ہوگا جب اتنے لوگ فجر کی نماز میں آئیں گے۔ اس نے کہا ہمیں خوف اس وقت ہوگا کہ یہ تو تم لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہو، اگر نماز خدا کی عبادت کے لیے آؤ تو کیا وہی لوگ پہلے وہاں پہ نہیں رہتے؟ اس نے کہا پتہ تب چلے گا جب جتنے لوگ جمعے کی نماز اور فجر کی نماز میں وہی لوگ برابر آ جائیں، اس وقت ہم سمجھیں گے مسلمان اقتدار میں آ گئے ہیں۔ جب تک جمعے میں ہزاروں لوگ ہوں اور فجر کی نماز میں 2 شخص ہوں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں مسلمان ہیں؟ جو ہمیں کرنے کے کام ہے وہ سب سے پہلی بات یہ کہ میں کم از کم اپنی بات بتاتا ہوں، اور جو بزرگ ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جب ہم بولنا سیکھے تو ہمارے باپ نے ہماری انگلی پکڑ کے مسجد میں لے کے آیا۔ جو بزرگ تھے وہ سب سے پہلے جب بچہ جو تھا وہ اپنی زبان سے کچھ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کو مسجد میں لے کے قرآن کی تعلیم سے آغاز کرتے ہیں، اس کو پہلے یہ چیز بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہاری جان، تمہارا مال، ہر چیز اللہ کا دیا ہوا ہے، جب خدا کے دین کے لیے وقت آئے تو تمہیں اپنی جان کی حفاظت نہیں کرنی ہے، خدا کے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں آج آنے والی نسلوں کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو
دنیا میں کاروبار کرو، بزنس کرو، پڑھو لکھو، ہر کام کرو، لیکن جب وقت آئے تو اپنے کاروبار چھوڑ کے نبی کے دین کے لیے میدان جہاد میں آ جاؤ۔ جب تک یہ جذبہ جہاد رہے گا اس وقت تک مسلمان عروج پہ رہیں گے۔ اور اپنے آپ کو، یہ نماز صرف عبادت نہیں ہے، یہ ایک ڈسپلن کا نام ہے، ایک یونٹی کا نام ہے۔ جیسے آج آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح جب صبح ہو تو 5 بجے کے بعد، نماز فجر کے بعد ہماری یہ کمر بستر پہ نہیں ہونی چاہیے، ہمارا سر خدا کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے، پھر پتہ چلے ہم مسلمان ہیں۔ یہی ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ تھا، اور انشاءاللہ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس مسجد کے اندر یہ جو تعمیر ہے یہ صرف مسجد نہیں ہوگی، انشاءاللہ یہ ایک بہترین ادارہ ہوگا جہاں پہ دین اور دنیا کی تعلیم انشاءاللہ جلد شروع کی جائے گی، اور ایک یونیورسٹی کے انشاءاللہ تعالی یہاں پہ قائم کی جائے گی حافظ آباد کے اندر۔ صرف ہمیں وقت کا انتظار ہے، جتنی جلدی ہم سے ہو سکا انشاءاللہ یہاں پہ انشاءاللہ تعالی سکالرز نکلیں گے، گریجویٹ بھی ہوں گے، اور ایک عالم دین بھی ہوں گے جو دنیا کے میں جینے کا سلیقہ سیکھ بھی سکیں اور لوگوں کو سکھا بھی سکیں۔ اس لیے مرد آباد، یہ آپ یاد رکھیے، یہ جو مسجد کی تعمیر آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ پہلی اینٹ ہے۔ اس مسجد کی تعمیر صرف نمازوں کے لیے نہیں ہوگی، اس مسجد کی تعمیر صرف جو ہے وہ جلسوں کے لیے نہیں ہوگی، اس مسجد کی تعمیر یہ ہوگی کہ اہل علاقہ، اہل محلہ کے مسائل یہاں حل ہوں گے انشاءاللہ۔ علماء کرام سے گزارش ہے وہ آگے تشریف لے آئیں۔ یہ مسجد کیونکہ آج میں روایت سے ہٹ کے تقریر کر رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مسجد صرف نمازوں کے لیے نہیں ہے۔ آؤ میں 1-2 منٹ میں آپ کو تصور مسجد بتا دوں کہ اسلام کے اندر مسجد کا تصور کیا ہے۔ اسلام کے اندر جو پہلی مسجد کی بنیاد رکھی گئی وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے اللہ رب العزت نے کائنات کے حاکم بھی بنا کے بھیجا۔ اب یہ بتائیے کہ اس کائنات کے حاکم کے لیے کیا کوئی علیحدہ سیکریٹریٹ بنایا گیا؟ کوئی صدر ہاؤس، کوئی وزیر اعظم ہاؤس، کوئی بادشاہ کا ہاؤس بنایا گیا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہتے تھے؟ وہ دیگر ممالک کے وفد کے ساتھ کہاں ملتے تھے؟ وہ مدینہ پاک کے اور اپنی امور مملکت کہاں بیٹھ کے حل کرتے تھے؟ بتائیے، مسجد میں بیٹھتے تھے نا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاکم وقت بنے، خلیفہ وقت بنے، تو کیا حضرت ابوبکر صدیق نے علیحدہ کوئی عمارت بنائی اپنے بیٹھنے کے لیے؟ حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھے اور اپنی حکومت مسجد نبوی میں بیٹھ کے کی۔ مسجد اس لیے ہے کہ آپ نماز کے لیے آؤ اور آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں کوئی مسئلہ ہو تو مسجد میں آ کے بیٹھ کرو، مسجد میں آ کے بیٹھ کے اس کو حل کرو۔ اگر آپ یہاں سے نکل کے، اب دیکھیے آپ کو مثال دیتا ہوں، اس غریب قوم اسلام آباد کے اندر صدر ہاؤس بنا ہے کہ نہیں؟ وزیر اعظم کا گھر ہے کہ نہیں؟ وزارتوں کا گھر ہے کہ نہیں؟ اربوں روپیہ ان پہ لگایا گیا۔ کیا وہ جو فیصل مسجد ایکڑوں پہ پھیلی ہوئی ہے وہ اس کو جناب تماشے کے لیے سیرگاہ بنا دیا گیا؟ اسلام میں کہاں لکھا ہے کہ مسجد کو سیرگاہ بنا دو؟ کہاں لکھا ہے اسلام میں؟ یہ صدر جو ہے یہ فیصل مسجد میں امامت کیوں نہیں کرتا؟ اس کو شرم آتی ہے؟ کیوں نہیں کرتا ہمارے ملک کا سربراہ فیصل مسجد میں امامت؟ ہمارا گورنر جو ہے یا وزیر اعلیٰ بادشاہی مسجد کا امام کیوں نہیں ہے؟ مجھے بتائیے، کیا ان کو شرم آتی ہے؟ اسلام کے اندر تو حاکم وہ ہے، قیادت اس کو ہونی چاہیے جو وقت کا امام بھی ہو اور حاکم وقت بھی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی مسجد میں امامت بھی کرتے تھے اور وقت کے حاکم اور خلیفہ بھی تھے۔ ان کو کیوں شرم آتی ہے؟ کہتے ہیں جی مسجد میں سیاست نہیں۔ یہ اگر سیاست ہے کہ محلے میں کوئی مسئلہ ہے تو کسی کے ڈیرے پہ جا کے کیوں بیٹھے؟ مسجد میں آئیں۔ کیا خدا نے منع کیا ہے کہ آپ کے محلے کا مسئلہ مسجد میں حل نہیں ہو سکتا؟
کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر کہ مسجد میں بیٹھ کے آپ اپنے محلے کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں کر سکتے؟ کیوں لوگوں کے ڈیروں پہ جائیں؟ ان ڈیرے جب تک برباد نہیں ہوں گے اور مسجدیں جب تک آباد نہیں ہوں گی، اسلام کو ترقی نہیں مل سکتی ہے، اسلام کو وہ عروج نہیں مل سکتا جو خلفاء کے دور میں تھا۔ اور وہ امام جو یہ میسج عوام تک نہیں پہنچاتے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی سازش میں برابر کے شریک ہیں۔ اسی لیے آج کہتے ہیں جی لوگ امام کی عزت نہیں کرتے، بھئی اس لیے نہیں کرتے کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے بیچارہ یہ 2 رکعت کا امام۔ جب وہ اپنے آپ کو صرف نمازوں کے امام سمجھیں گے تو لوگ ان کو اپنا ملازم سمجھیں گے، جب وہ اپنے آپ کو عوام کا امام سمجھیں گے تو پھر وہ ان کے اندر لوگوں کی عزت بھی ہوگی، لیکن ان کو اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنی ہوں گی، یہ جرت پیدا کرنی ہوگی کہ ہم صرف نمازوں کے نہیں، ہم آپ لوگوں کے امام ہیں، اور اس امامت کے اہل ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی، بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے پہلے کیا ہوتا تھا، بلکہ آج بھی مجھے ایک عیسائی بتا دیں جو پادری گھر میں جا کے ان کا نکاح کراتا ہو، ہے کوئی دنیا کے اندر مثال؟ ہم نے کیا کیا؟ مولوی صاحب نصدو جی، کون ہے جی مولوی صاحب؟ گھر بلا لو جی، نکاح پڑھانا ہے۔ اس منڈے نو شرم آندی مسیتے آ کے نکاح پڑھ دے؟ پھر کیوں نہیں مسیتے نکاح ہو سکتا؟ پہلا انج نہیں سی ہوندا، ہن کیوں انہوں نے موت پہ گئی؟ ہن مسجد کے اندر پہلے کیوں یہ ہوتا تھا کہ جب دوسرے علاقے سے بارات آنی، انہوں نے بارات کو بٹھا کے لڑکے نے مسجد میں آنا، باوضو ہوتا تھا، مسجد میں آ کے 2 نفل شکرانے کے پڑھنے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اپنی زندگی کا آغاز خدا کے سامنے جھک کے کرتا تھا۔ آج مسیتے تھے آنا کوئی نہیں، مولوی صاحب نے گھر بلاؤ، نکاح پڑھاؤ، چلو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اگرچہ یہ بہت مشکل ہے لیکن اس ریت کو تولنا ہوگا۔ جس مرکزی مسجد میں اگر محلے میں کوئی بارات آئے تو وہ بارات کو بٹھا کے مسجد کے اندر آئیں، اپنے اس کا باپ دیگر جو لوگ ہیں، اگر فرض نماز کا وقت ہے فرض نماز پڑھ کے خدا کے سامنے 2 نفل شکرانے کے پڑھے، مولا ہم اپنی زندگی کا آغاز آج کر رہے ہیں۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، آپ میں سے جو لوگ جن کے بیٹے جوان ہیں، جن کی بیٹیاں جوان ہیں، اللہ رب العزت سب کو جو ان کے اپنے گھروں میں سکھ چین کی زندگی عطا فرمائے، ان کو چاہیے کہ وہ گھروں کے اندر جب ان کی بارات آئے تو اپنے علاقے کی مسجد میں جائیں، بزرگ خود جائیں، جا کے نفل پڑھ کے پھر کہیں مولانا مسجد میں بیٹھ کے نکاح پڑھائیں، تاکہ یہ شادی آبادی ہو، بربادی نہ ہو۔ تو اس سے اپنی زندگیوں کا آغاز کریں۔ تو سامعین محترم، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے اپنے جو ہے وہ نسلوں سے سیکھی ہیں، پرانی نسلوں سے سیکھی ہیں۔ آج نئی نسل کو اس کا پیغام دینا ہوگا، ہمیں اپنے آباء و اجداد کے خون سے غداری نہیں کرنی ہوگی، ہمیں اس پیغام کو یاد رکھنا ہوگا۔ اس کا ایک شعر کی صورت میں میں آپ سے یہ شعر کی صورت میں یہ پیغام پہنچاؤں گا کہ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر ہم نے اجداد کی لاشوں کے کفن بیچ دیے، میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر ہم نے اجداد کی لاشوں کے کفن بیچ دیے، اپنی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض، اپنی نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض، اپنی تہذیب
کہ شاداب چمن بیچ دیے. تو حضرات محترم، ہمیں اپنے آباء و اجداد سے خون سے وفا کرنی ہوگی. یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی میرے نبی کا فرمان ہے. یہی کربلا کے اندر حضرت امام علی مقام نے یہ پیغام دیا کہ لوگوں یاد رکھنا، یہ ظلم و ستم سہ لینا، اپنے بچوں کو قربان کروا دینا، لیکن حق کے سامنے جھکنا، حق کے جو باطل ہے اس کے سامنے جھکنا جانا، حق کے لیے اپنے سر کو جھکا نہ دینا. جب حق آئے تو تن من دھن قربان کر دینا، لیکن نبی کے خون، نبی کے فرمان سے وفا کرنا، اللہ کے قرآن سے وفا کرنا. تو حضرات محترم، یہ تھا اس قرآن کا پیغام. اس وقت ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہیں، گجرانوالہ سے تشریف لائے مولانا فیض رسول صاحب ہیں، مولانا عبید اللہ صاحب ہیں. تو اب میں دعوت سخن دوں گا جناب خطیب اہل سنت مولانا فیض رسول صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت کے اندر حضرت امام علی مقام کے حضور نذران عقیدت پیش کریں اور وہ پیغام اور وہ داستان غم کا وہ میسج جو ہے وہ ہم تک پہنچائیں. آپ بآواز بلند نعرہ لگائیے. اور میری جو لوگ اب گیٹ پہ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بہت مہربانی ہوگی، اب اندر تقریباً جگہ جو ہے وہ فل ہے. چند مہمانان گرامی اور مہمانان خصوصی تشریف لائیں گے، ان کے لیے آگے نشستوں کا انتظام ہے جن میں علماء کرام بھی شامل ہیں. اب جو باقی حضرات ہیں وہ نیچے سڑک پہ یا دیگر دائیں بائیں بیٹھ جائیں. تو آپ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، یزیدیت، حسینیت، شہدائے کربلا. مولانا تشریف لائیے.